آپ دیکھ رہے ہیں افق ٹی وی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ خواجہ اعظم، ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے کورونا وائرس۔ اس میں ہم جانیں گے یہ کس طرح پھیلتا ہے، کون سے ممالک اس کا نشانہ ہیں، چائنا میں کیا لوگ چمگادڑ کا سوپ پینے سے اس کا شکار بنے یا وائرس لیبارٹری میں بنا کر وائرل کیا گیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس چینل کی ہر معلوماتی اور نئی ویڈیو کا بر وقت آپ کو پتہ چلتا رہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ کورونا کو کورونا وائرس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ خوردبین میں اس کو دیکھنے سے اس کی شکل کسی بادشاہ کے تاج کے کنگروں کی طرح نظر آتی ہے اور لاطینی زبان میں تاج کو کورونا کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام کورونا وائرس رکھا گیا ہے۔ کورونا وائرس ایک عام طرح کا ہی وائرس ہے اور یہ بہت سی اقسام میں پایا جاتا ہے۔ یہ انسان کی ناک، ہڈیوں یا گلے کے اوپری حلق میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ تر کورونا وائرس اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے سمجھے جاتے ہیں، مگر کچھ عام طرح کی بد احتیاطی اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے یہ اب ایک افریت کی شکل میں سامنے آیا ہے، جس سے اس وقت امریکہ جیسی سپر پاور اور چین جیسی معاشی سپر پاور کے ہوش اڑا دیے گئے ہیں۔ اس وقت چائنا نے نہ صرف کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے $9 ارب مختص کیے ہیں، حالانکہ اگر اسلام کے چند بنیادی اصولوں پر عمل کیا جاتا تو یہ ایک عام نزلہ زکام کی بیماری ہے۔ $9 ارب اتنی بڑی رقم ہے کہ پاکستان اس وقت جو مہنگائی اور IMF کی قسطوں کی وجہ سے پریشان ہے، وہ اس رقم سے اپنی اس پریشانی کو دور کر سکتا تھا۔ سانپ کی طرح اس کی زیادہ تر اقسام اتنی خطرناک نہیں ہیں۔ اس کے ایک قسم سے مشرقی وسطی کے سانس لینے والے سنڈروم مرس وائرس سے تقریباً 858 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے 2012 میں سعودی عرب اور پھر مشرقی وسطی، افریقہ، ایشیا اور یورپ کے دوسرے ممالک میں اس کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اپریل 2014 میں امریکہ میں بھی اس کے مریض رپورٹ کیے گئے تھے جو سعودی عرب سے واپس آئے تھے۔ مئی 2015 میں کوریا میں کورونا کی ایک قسم مرس کی وبا پھیل گئی۔ مرس اور سارس کورونا وائرس کی ہی ایک قسم ہے۔ جنوری 2020 کے اوائل میں عالمی ادارہ صحت نے چین میں ایک نئی قسم کا کورونا وائرس دریافت کیا۔ 2019 کے آخر تک چین میں تصدیق شدہ 300 مقدمات کے بارے میں پتہ چلا اور اموات کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی، اور اب ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کے باوجود مریض مسافر امریکہ تک میں داخل ہو چکے ہیں۔ عام طور پر کورونا وائرس اس طرح ہی پھیلتے ہیں جس طرح سردی کے دوسرے وائرس۔ متاثرہ افراد کو کھانسی اور چھینکنے کے ذریعے کسی متاثرہ شخص کے ہاتھ یا چہرے کو چھونے سے یا اس کے ساتھ کھانا کھانے سے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار کورونا وائرس کا انفیکشن ضرور ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر سرد موسم کا ہی وائرس ہے۔ اس وائرس کی علامات کسی دوسری عام سانس کے انفیکشن سے ملتی جلتی ہیں، جس میں ناک بہنا، کھانسی، گلے کی سوزش اور کبھی کبھی بخار شامل ہے۔ زیادہ تر معاملات میں آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا آپ کو کورونا وائرس ہے یا سردی پیدا کرنے والا کوئی دوسرا وائرس۔ آپ لیب ٹیسٹ سے پتہ لگا سکتے ہیں یہ کورونا وائرس ہے کہ عام سردی کا وائرس، بشمول ناک اور گلے کی ثقافتوں اور خون کے کام سمیت، یہ جاننے کے لیے کیا آپ کو سردی کسی کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے یا عام دوسرے وائرس انفیکشن سے، کیونکہ عام وائرس کا حملہ کچھ دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ کورونا وائرس کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے۔ کورونا وائرس کے انفیکشن کی روک تھام کے لیے ڈاکٹر وہی پرہیز بتاتے ہیں جو عام سردی سے بچنے کے لیے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو صابن، گرم پانی سے یا الکحل سے صاف رکھیں۔ اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو اپنی آنکھوں، ناک اور منہ سے دور رکھیں۔ متاثرہ افراد سے قریبی رابطے سے گریز کریں۔ نزلہ زکام کا علاج بھی آپ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ گلے کی سوجن اور بخار سے بچاؤ کی دوائیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت لیں، لیکن 19 سال سے کم عمر بچوں یا نوعمروں کو اسپرین مت دیں۔ اس کے بجائے آئبوپروفین یا اسٹیموفین استعمال کریں۔ ہیمیڈیفائر یا بخار سے بننے والا شاور گلے کی خارش اور خارش میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے خیال میں کورونا وائرس بنیادی طور پر چمگادڑ میں رہائش رکھتا ہے اور وہاں سے سانپ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور چین کے جن علاقوں میں یہ مرض پھیل رہا ہے اس علاقے کے لوگ چمگادڑ کا سوپ اور سانپ کا گوشت کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سانس کے ذریعے پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے چینی ڈاکٹروں نے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے اور دن میں 3 سے 4 مرتبہ پانی سے منہ دھوئیں اور ناک کو پانی سے صاف کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ باوضو رہتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان میں اس مرض کے ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسلمان کیونکہ چمگادڑ اور سانپ کے گوشت کو حرام سرو کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی باول مسلمانوں میں اس کے ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں۔ یعنی اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے وہ تمام احتیاطی تدابیر بتا دی ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جس علاقے میں کوئی وبائی مرض پھیل رہا ہو وہاں کے لوگ نہ تو وہاں سے نکلیں اور نہ دوسرے علاقے کے
لوگ اس علاقے کی طرف جائیں۔ چین میں حکومت نے وہاں پر پابندی لگا دی ہے کہ نہ تو لوگ اس علاقے کی طرف سفر کریں اور نہ ہی وہاں سے لوگ دوسرے علاقوں میں جائیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم اسلام پر مکمل عمل کریں تو اس طرح کے خوفناک وبائی امراض کے پھیلنے اور بہت زیادہ خطرناک صورت اختیار کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس طرح چمگادڑ واحد ایسا پرندہ ہے جو منہ سے کھاتا ہے اور منہ سے ہی اپنی حاجت رفع کرتا ہے۔ اس کی مادہ واحد پرندہ ہے جو انڈے کی بجائے جنتی ہے اور دودھ بھی پلاتی ہے۔ موجودہ خطرناک کرونا وائرس چائنا کے صوبے ووہان سے پھیلا ہے۔ چمگادڑ کا سوپ شوق سے پیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سائنسی تھیوری بھی ہے کہ شاید یہ وائرس چائنا نے خود بنایا اور حادثاتی طور پر ان سے لیک ہو گیا۔ دوسری سائنسی تھیوری یہ ہے امریکہ نے یہ وائرس بنا کر چائنا میں لانچ کیا تاکہ اس کی معاشی ترقی کو روکا جا سکے، بالکل اسی طرح جس طرح افریقہ میں مختلف جراثیم کو پھیلا کر ان جراثیموں کو ٹیسٹ کیا گیا۔ ساری بڑی ایئر لائنز نے چائنا کو پروازیں بند کر دی ہیں اور ساری برآمدات روک دی گئی ہیں۔ بعض اطلاعات ہیں کہ اموات کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ چین 25 سے 30 اموات کو مان رہا ہے۔ سوال یہ ہے صرف اتنی سی اموات پر کروڑوں لوگوں کو گھروں اور شہروں میں محصور کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو پر کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔